دیکھیں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. جب بندہ اپنے بڑوں سے, اپنے مرشد سے, استاد سے کے لیے دعا کرتا ہے, اصال ثواب کرتا ہے, تو کیونکہ یہ تعلق اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر توجہ بڑھ جاتی ہے. آپ نے مرشد کیوں بنایا؟ اللہ کے لیے. استاد آپ اللہ کے لیے. جب آپ اس کے لیے کر رہے ہو تو پھر اللہ کی عنایت ہے. اصل تو اللہ نہیں دینا. جب اللہ بندے پر, یہ سب اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بہانے ہیں. ان کے پیاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. اب یہ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار, آپ ان پر ایک دفعہ درود بھیجو گے, اللہ فرماتا ہے میں 10 دفعہ تمہیں رحمتیں بھیجوں گا. کہہ دے گا آپ نے تو وسلم کے لیے کیا, لیکن اللہ کی عنایت کر دی کیونکہ وہ پیارے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, ان کو اصال ثواب کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی عنایت بندے کو کر جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا پیارا ہے. دنیا میں ہے جو کسی کا پیارا ہو, اگر کسی کا بچہ آ گیا تو اس کے بچے کا بہت خیال کرتے پیار, اس کے بالغ کی آپ کے ساتھ دوستی بڑھ جائے گی یا نہیں؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس لیے لوگ بس ڈائریکٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے جو پیاروں کو بنایا ہے, دنیا میں بھیجا ہے, وہ بہت بڑا واسطہ ہے خدا تک پہنچنے کا. اللہ نے بڑا راستے میں رکھا, دوسرا راستے میں رکھا. شیطان سے غلطی یہی ہوئی. شیطان نے کہا میں ڈائریکٹ جاؤں گا, میں کسی کا واسطہ نہیں چاہتا. اللہ نے آدم السلام کو پیدا کیا. آدم السلام اصل میں واسطہ تھے خدا تک پہنچانے کا, کیونکہ نبی واسطہ ہوتا ہے. شیطان انہیں کے خلاف ہو گئے کہ نہیں یہ مجھے بیچ میں نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, دبا ہو جائے گا, ہمیں بھی تجھے نہیں چاہیے. تو اگر تو کہتا ہے میں اللہ کا پیارا ہوں, اللہ سے پیار کرتا ہوں, تو پھر میرے کہنے کو کیوں نہیں مانا اور میرے پیارے کو کیوں نہیں مانا؟ جیسے پنجابی کی مثال ہے نا جی, کہ مڈ نال کیا شاخا نال ویر, مڈ نال پیار اور شاخا نال ویر, یعنی درخت کی جڑ سے تو پیار کرتے اور شاخا سے تو ویر رکھتے ہو. تم کہتے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور صحابہ کو نہیں مانتے, ہم کیسے مانیں گے کہ تم رسول اللہ کو نہیں مانتے, ان کو بھی نہیں مانتے. اگر اس سے پیار ہوتا تو ان کے پیاروں سے بھی پیار ہوتا نا. شیطان سے غلطی یہی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں جی میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھوں گی. آدم کیوں بیچ میں آیا؟ میرا پیارا ہے, میں نے اپنا پیارا بنایا, اس کو اپنے علوم دیے, میں نبی بنایا. تو جو اس کو خدا تک کسی نے پہنچانا تھا شیطان کو, وہ اسی کے خلاف ہو گیا, گمراہ ہو گیا. کہاں اتنے قرب میں پہنچ کر عرش پر آنا جانا, اور اللہ تعالیٰ کے عزازیل نام بھی اس کو تبدیل کر دیا, عزازیل نام رکھ دیا. عزازیل بنا عبدالعزیز, عزت والا بندہ نام رکھ دیا, اور پیارا نام بھی دے دیا, ٹائٹل دے دیا. لیکن جب آدم اسلام کے خلاف ہوا, اللہ کے پیارے کے خلاف ہوا, مگر معلوم ہوتا ہے تیرے ساتھ بھی طرح ہوتا ہے. اگر مجھ سے محبت کرتا تو جس کو میں پیارا کرتا اس سے بھی تجھے پیار ہوتا نا. دیش کے مجازی والے مجنو کا مجنو خود کہہ رہا ہے کہ میں جب گزرتا ہوں تو میں دیواروں کو بوسے دیتا ہوں. تو کیا کیوں؟ آپ اس لیے کہ دیواروں سے تو مجھے محبت نہیں, لیکن دیواروں میں رہنے والی سے ہے تو مجھے دیوار سے بھی پیار ہو گیا. جب اللہ سے پیار ہے تو اللہ کے بندوں سے پیار ہو, رسول اللہ سے پیار ہے تو صحابہ اکرام سے پیار ہو. ان سے پیار نہیں معلوم اصل سے بھی نہیں ہے, ویسے منافقت ہے. تو شیطان کی منافقت باہر آ گئی. وہ جو کہتا ہے اللہ میں تو آپ پر فدا ہوں, کیا کیسا فدا ہے تو مجھ پر فدا ہوتا تو جس کو میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر تو اس کو فوراً گر پڑتا. حالانکہ پورے یہ عجیب بات ہے, سچائی والی بات ہے کہ کائنات کی پوری کائنات کے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ایک آئے تو ڈٹ کے کھڑا ہے. یعنی اس سے اندازہ کریں, اگر بندہ دیکھا دیکھی کر لیتا ہے, لیکن ایسا ڈھیٹ تھا تو اس کے اندر گند بھرا ہوتا, گند باہر آ گیا. آپریشن کیا اللہ نے, اندر تھوڑا سا باہر آ گیا. جب پھوڑے پہ چیرا دیتے نا تو اندر سے ٹیپ نکلتی, شیطان کا گند باہر آ گیا. اس نے مولانا رومی نے فرمایا کہ من نہ جوئم
جی تپس راہ اسی، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ خدا تک پہنچ جاؤں. پیر جویم پیر جویم پیر پیر، میں کسی بزرگ کو پکڑوں گا تاکہ وہاں تک جائیں تو قبولیت والا ہو، واپسی نہ ہو. ورنہ خود تو شیطان بھی گیا تھا اور کہاں سے نکل آیا. من جو ہے انسان کا کھا جاتا ہے کہ بس میں سے پہنچ گیا، وہاں پر دیکھا تو کچھ بھی نہیں، پتہ لگے وہی کھڑا ہے، پھولوں کے بیل کی طرح وہی کھڑا جہاں سے چلا. پھولوں کا بیل بھی صبح سے شام تک چلتا ہے، وہی کھڑا ہے. اس لیے اس کے آنکھ پر پٹی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں وہیں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. دیکھیں نا گھنٹے بعد پٹی کھلتی ہے تو وہیں کھڑا ہے. من نہ جو ہے تپس رہا ہے، میں آسمان کا ڈاکٹر ذکر ہوں، پیر جویم پیر جویم پیر. کہتے ہیں ماہر پاکا رہا درمیان دل شاہ، پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں پاؤ. دل مدا اللہ بھی ماہر دل، یہ دل ان کو دو جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا. ہمارا دل بھی اچھا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے وسائط رکھے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے اساتذہ بتاتے تھے جب ہم پڑھتے تھے کہ یہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی کے لکھی کسی بزرگ کا سمجھ میں نہیں آ رہی عالم، کہتے اس کے اصالہ ثواب کرو. ہم اس کے روح کے اصالہ ثواب کرتے تو کتاب آسان ہو جاتی. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری پر ترمذی پر لکھی شرح، وہ آسان نہیں ہے. بڑے پکے علماء ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی. میرا معمول تھا حضرت کی قبر پر روزانہ اصالہ ثواب کا. یہ کتاب ہمیں دور حدیث میں ملی، اس سے کئی سال پہلے. ہم عصر کے بعد میرا وہ حضرت کی قبر نہیں تھی، مسجد نکلنا، تینوں کل پڑھ کے مسجد کرے جانا. اب یقین مانے کہ جب ہم دورے ہم طالب علم ہیں، وہ کتاب ملی حضرت کی عربی میں، پوری کتاب میں نے مطالعہ کر ڈالی. اور میں نے کہا یہ آسان کیوں ہوئی؟ کیونکہ حضرت کے وہاں میں آنا جانا رکھا، اللہ تعالیٰ کی عنایت بڑھ گئی، وہ میرے لیے کھول دی. اور حیران ہوتے تھے کہ یار یہ ڈاکٹر آپ کیسے مطالعہ کرتے ہیں یار، یہ تو سادوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے. وہ بھی گورا ہمیں پتہ ہے یہ ہے. اس لیے اپنے شیخ کے لیے دعا کرنا، کل ثواب کرنا، اس کا عجیب و غریب برکات ہے. اللہ کیونکہ جب پیاروں کے لیے آپ کر رہے ہیں، جن کے پیارے ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب وہ تو دور بیٹھے ہیں. تو مولا کی ذات تو ہر جگہ ہے، وہ آپ پر عنایات بڑھا دیں گے، دین دنیا کے دروازے آپ پر کھول دیں. یہ بہت عجیب دھر کی چیز ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ سے کوئی کہتا حضرت میں آپ کے لیے کیا لاؤں تحفہ، میں حج کرنے جا رہا ہوں، اور میں میرے لیے عمرہ کر لینا یا حج کر لینا، میرے لیے حج کر لینا یا عمرہ کر لینا. تو آپ حیران ہو جاؤں گے. وہ کرتے تھے اور اس سے ان کو شیخ کی جو عنایات ملتی تھی اللہ کی. اور حیران حضرت کے سوانے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے حضرت کی طرف سے 1,00,000 عمرے کی اور 1,000 حج. جی نبلی حج کریں، نبلی حج یہ حج بدل تو ہوتا ہی ہے نا، وہ تو اپنے پیسے کرائے، لیکن دوسرے کے لیے ایسے کرے تو سب ہو جائے. ابھی میرے لیے حج عمرہ کر لیں، اس کے لیے کرے گا، اس کو اس پر ثواب ملے گا، 10 حج کا ثواب ملتا ہے. دوسرے کے لیے حج کرنے پر 10 حج کا ثواب ملتا ہے. پورا خان نہیں دوسرے کے دے دیکھو جسد اللہ کتنا دے رہے 10 حج کا ثواب. اب بعض روایت میں 18 حج کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو دوسرے کے رکھتا ہے. لیے عربوں کا تو عجیب مزاج ہے، وہ حج بدل ہی کرتے ہیں، فرض کے بعد حج بدل، کسی کا حج بدل. ہمارے یہاں وہ ہماری ہمشیرہ ہے تو وہ ہے مجدو ہے، ہمارے یہاں دوست آئے تو کہنے حج یوں کیسے کہہ دیا. مگر اچھا اس سال نے حج کیا اس کے لیے. اب مجھے فون کیا کہ وہ بہن کو کہہ دینا مہاجن ہے، مہاجن ہو کے میں نے اس کے لیے حج کیا. وہ مزاج کی وہ تھوڑی مجذوب ہے. وہ یعنی اس سے ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے. ہمیں
جو ہمارے اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، بزرگان دین ہیں، اس لیے کہتے سارے چاروں سلسلوں کے بزرگوں کو بخشنا چاہیے، سارے جو میرے مشائخ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا چاہیے، صحابہ اکرام کو بخشنا چاہیے کہ نقد پیسے ان کی طرف سے یہ صدقہ کریں۔ ہمارے والد صاحب کا ہر 10 محرم کو شہدائے کربلا کے ثالثواں معمول تھا ہمارے والد صاحب، ہمیشہ ہم بھی اس پر عمل کرتے، سب جمع ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، شام کو کھانا وانا افطار کا بھی انتظام کراتے ہیں اور اس کا ثواب شہدائے کربلا کو بھیجتے ہیں۔ یہ کرنے کے کام ہے، پیٹنا اور سبیلے لگانے یہ کچھ نہیں ہے، اصل کام یہ بس اصال ثواب کرو، نقد پیسے دے دو یا آپ وہ کسی میں بھی کر سکتے ہیں، کھانا وانا پکا کے بھی تقسیم کرتے ہیں، کر سکتے